ایک شخص کہنے لگا کہ میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لو اور اپنی جولی پر پھونک مار دو۔ عمل کرنے کی دیر ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ، 3 دن میں 300 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آپ خود کہو گے کہ یا اللہ بس بہت دولت آ گئی ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر اس طریقے سے پڑھ لیں، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا، صرف 3 دن میں 300 کروڑ مل جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں رج گیا ہوں۔ آج کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی جو ہے وہ دور ہو سکے۔ ایک ایسا وظیفہ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے اس وظیفے کا، اس طریقے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، صدقے دل کے ساتھ آپ وظیفے کو کر لیں، کامل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، میرا اللہ جس کو چاہے نواز دے، جس کے چاہے چھین لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کو عطا کرنے کے۔ آخرت میں بھی میرا اللہ بہانے ڈھونڈے گا۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک شخص کو جہنم کا آرڈر ہو جائے گا، جب اس کو آرڈر دے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ بندہ تھوڑا سا چلے گا، پھر پیچھے دیکھنا شروع کر دے گا، پھر تھوڑا سا چلے گا، پھر پیچھے دیکھنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں نے تیرے جو نیک انسان تھے، جو نیک لوگ تھے، جو اللہ والے تھے، جو تیرے ماننے والے تھے، ان سے سنا تھا کہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی مجھے آواز آ جائے گی، میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے گا، تو رحیم ہے، تو میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ابھی مجھے آواز آ جائے گی کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کہ تو نے میری رحمت سے اتنی اچھی امید لگائی ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ پاک جو ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، آپ اس سے مانگنے والے تو بن جاؤ۔ پہلے جو اللہ پاک سے جو آپ ضد بازی لگاتے ہو وہ چھوڑ دو، جو اللہ پاک سے اعلان جنگ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، انسان کا جو مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں، جو اللہ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا کی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے۔ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو آج ہمارا جو نظام ہے، آج جو ہماری معیشت ہے وہ سود پہ چل رہی ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ ہمارا جو ٹوٹل معاشرہ ہے وہ سود پہ چل رہا ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سود پہ پیسے دیتی ہیں کہ آپ اتنا ایڈوانس لے لیں، اتنے آپ نے واپس کرنے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ سود کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو ان طریقوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اب دیکھ لیں، لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جوئے کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ شراب عام ہے، زنا عام ہے، نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ میرے نبی کا جو فرمان ہے نا وہ ایک طاقت کا نام ہے۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کم ہے، پیسہ نہیں ملے گا۔ صرف یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ بھی کر لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارک ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں، ذکر اور اذکار کریں، میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے گا۔ جو آخرت کی پوری زندگی ہے وہ جہنم میں ہی گزر جائے گی۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے، ہر حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک کا خاص کرم آپ کے پاس ہو جائے گا۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے،
میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، انسان دو چیزیں ہی چاہتا ہے، ایک تو اس کا کھلا رزق ہو، دوسرے نمبر پہ اس کی لمبی عمر ہو جائے، تو اس کے لیے میرے نبی نے ایک بہت ہی بہترین طریقہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی آپ سے توڑتا ہے تو آپ نے اس سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، مقابلے بازی نہیں کرنی۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو آپ جھک جاؤ، کیونکہ جھکی ہوئی ٹہنی کو ہی پھل لگتا ہے۔ آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو جھکنا پڑتا ہے، جتنی آپ بلندی پہ جانا چاہتے ہیں نا تو آپ جھک کے چلیں گے تو آپ بلندی پہ پہنچ جائیں گے، آپ اکڑ کے چلیں گے تو آپ ہمیشہ نیچے ہی آئیں گے۔ تو ان باتوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد، یہ 2 دن ہیں جمعرات اور جمعہ، بہت ہی مبارک دن ہیں، آپ ان 2 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، پوری زندگی کا معمول بنا لیں تو وہ بھی بہترین ہے۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف ہو کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ درود شریف بھول گیا نا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک ایک ایسی واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے جس میں آپ یہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے نبی کی جو درجات ہیں ان کو بلند کر دے، ان کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو بھی اتنا نوازنا شروع کر دے گا کہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے لیکن اس کے فضائل جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ آپ نے صرف 313 مرتبہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، میرے نبی کی شان میں اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ آپ کو بھی خوش کر دے گی۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میرے نبی کا صحیح امتی بننا پڑے گا، یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، یقین اور پختگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، میرے نبی کے جو احکامات ہیں ان پر چلنا پڑے گا کہ میرے نبی جو ہے وہ کاروبار کیسے کرتے تھے، میرے نبی زندگی کیسے گزارتے تھے، میرے نبی بازار میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، میرے نبی اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ تھے وہ کیسے تھے، میرے نبی ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، والدین کے ساتھ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے آپ نے ملنا ہے، کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ہے، یتیموں کے ساتھ آپ نے کیسے ملنا ہے۔ تو ان باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، اگر آپ کا یقین کمزور ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا کیونکہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں